حدیث رسول ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ ہے، میں اس کو اپنے انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں جی، تاکہ اس کے ایک مفہوم کے لیے، کہ ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں. اچھا، ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں. اچھا، اب وہ کس معنی کے اندر فرمایا گیا؟ وہ فرمایا گیا کہ کوئی پچھلے زمانے میں لوگ مسافر ہوتے تھے نا، تو دوپہر کے وقت کسی درخت کے نیچے اپنا گھوڑا روکا، وہاں ٹھہر گئے، اس کے بعد تھوڑی سی دھوپ وغیرہ ختم، تو پھر اس کے بعد آگے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ جیسے گھوڑا کھڑا کیا تو وہیں جناب پیشاب بھی کر دیا درخت کے نیچے. تو فرمایا کہ ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس پہ لوگوں کی لعنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ تو کر کے چلا گیا، جو اس کے بعد پچھلا مسافر آئے گا، وہ جو دوسرا مسافر آئے گا وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں یا خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ کیا کر کے گیا یہاں پر. کیا بات ہے، یعنی باریک بات. یہ اب آپ اس ایک مثال کو لے لیں کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، جہاں لوگ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی اگر رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، کوئی تکلیف کا سبب پیدا کر دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا جب وہ مورد ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات بدل دے. اچھا، زمین کے نشانات بدلنے سے کیا مراد ہے؟ دو مرادیں اس کی علماء نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ زمین کے نشان بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری چینج کی اور دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا. اچھا، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ جاگیروں کو قبضہ کرنے کے لیے راتوں رات باڑھ ہی آگے پہنچی ہوتی ہے، تو وہ باڑھ خود چل جاتی ہے یا اس کو پہنچا دیتے ہیں. ایک تو یہ مراد بیان کی. دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک راستے کا نشان لگا ہوا، کہ مثال کے طور پہ یہ راستہ حیدرآباد جا رہا ہے. صحیح. اب اگر کوئی شخص وہاں سے ایرو ادھر کو کر دے، اس کو تھوڑا سا گھما دے، روڈ کو ادھر کو کر دے، تو نیا آدمی کیا کرے گا؟ بالکل یہ بیچارہ پہنچا ہوا گا کسی اور ہی شہر کے اندر. صحیح. تو فرمایا کہ جو زمین کے نشان بدلے اور جو یوں راستہ بدلے، اس پہ خدا کی لعنت ہے. یہ ہے دوسروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو تنگ کرنے کا سبب بنا، اس نے دوسروں کو ایذا پہنچائی، اس نے دوسروں کو صدمہ دیا، اس نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. یہ اس کا نتیجہ. تو اب اس طرح کی کتنی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر اسی طرح کا مضمون ہے، اللہ کہ جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اب جیسے یہ جو میں نے حدیث مبارک عرض کی ہے کہ درخت کے نیچے جو اس طرح پیشاب کرے اس کے اوپر لعنت ہے، لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اس سے اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، خیر ایسا نہیں ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ہمارے لوگ پیشاب نہیں کرتے، ہمارے ہاں بھی یعنی وہ صورت حال ہے کہ آدمی کیا تفصیل سے اس کو بیان کرے. اس سے ہٹ کر اب کیا اصل ہے کہ لوگوں کی ایذا کا باعث بننا. ہم جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ہم جہاں اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں، ہم جہاں اپنا سامان رکھتے ہیں، ہم دوسرے کے گھر کے سامنے جو کوڑا پھینکتے ہیں، ہم جو دوسرے کے گھر کے سامنے پانی جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں. اب کسی کے گھر کے سامنے جناب گندا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا اور وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکلنے سے پریشان ہے، یا اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیا، اس نے اپنی گاڑی، بائک، سائیکل، موٹر سائیکل کچھ نکالنا ہے، وہ نکالنے سے پریشان ہے، تو وہ کیا دعائیں دیتا ہوا جائے گا؟ وہ پھر وہ لعنت کرتا ہوا ہی جائے گا. تو وہ کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے دوسرے تمہارے اوپر لعنت کرے.